اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا ذکر کے تعلق سے کہ ذکر جو ہے وہ سبب قربت الہی ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا صبر کے تعلق سے۔ تو صبر کیا ہے کہ ذکر سے ایک چیز میسر ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو اس کے قریب ہو جائیں گے، اور دوسری چیز جو ہے وہ شکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ صبر اور شکر کا، یہ ذکر اور شکر کا معاملہ ہوا۔ اب اللہ نے تو ذکر سے ایک چیز ملی کہ اللہ سے قریب ہو گئے، اور شکر سے ایک چیز کیا ملی کہ اللہ مزید دے گا۔ لیکن صبر کے تعلق سے اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ سنا دیجئے بشارت صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بیان کر دیجئے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ یہ 3 چیزیں غور سے سمجھیے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے صلوات ہیں اپنے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کیا، ایک صلوات، دوسری چیز رحمت، اور تیسری چیز ہدایت۔ اب یہ صلوات کیا ہے؟ اس صلوات کے مفہوم کو سمجھیے گا، غور سے سنیے۔ صلوات، ایک تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ رحمت میری طرف سے ہے، لیکن صلوات کیا ہے؟ صلوات رحمت سے ہی نکلی ہوئی چیز ہے۔ اب صلوات کے اندر کیا ہے؟ ماں کے دل میں رحم ہے، اسی لیے وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق مچھلی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے رحمت نام کی چیز نہیں رکھی، اسی لیے جب وہ بچے دے دے یا انڈے دے دے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں رہتا ہے، ایک حد تک وہ دیکھ بھال کرتی ہے اور ایک طرف سے کھاتے چلی جاتی ہے خود، تو اس کے اندر رحمت نام کی چیز نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ماں کے اندر رحمت نہ ہو تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا اپنے بچے کے لیے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہو سکتی اس کے اندر۔ تو ماں کے اندر رحمت ہے اللہ رب العالمین کی، اسی لیے وہ اپنے بچے کی فکر کرتی ہے۔ یہ تو فکر کی بات ہوگی اور رحمت کی بات ہوگی۔ بچے کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو ماں اس کو اٹھا لیتی ہے اور گود میں لے لیتی ہے، اور وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، دفاع کرتی ہے کہ کہیں وہ مصیبت میرے بچے کے اوپر نہ آ جائے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے صلوات، یعنی مصیبت سے بچا کر اپنے آغوش میں لے لینا، یہ صلوات، صلات ہے یہ۔ اور اللہ رب العالمین نے صلات نہیں کہا، صلوات کہا، جمع کا استعمال کیا، یہاں پر مفرد کا استعمال نہیں کیا بلکہ جمع کہا کہ اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے ایک بار ہم اپنی آغوش میں نہیں لیں گے بلکہ انہیں اپنی آغوش میں ہم بار بار لیں گے، ہم انہیں بار بار مصیبتوں سے بچائیں گے اگر صبر کرتے رہے۔ آگے فرمایا رحمت ہے ان کے لیے، تو صلوات کے اندر کیا ہے؟ رحمت کو مفہوم سمجھ گئے، لیکن صلوات رحم پلس مہربان پلس شفقت پلس میلان رغبت، اور اس کو اپنی آغوش میں لے لینے کا جو صفت ہے وہ مسئلہ، اور اس تمام چیزوں کو اگر پلس پلس کرتے جائیں گے تو از اکول ٹو صلوات، یہ صلوات کا مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا، اچھا یہ ایک چیز کیا ملی؟ رحمت، اور ایک صلوات، اور تیسری چیز صبر کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ رب العالمین کی صلوات کا مستحق کوئی بندہ بن جائے، وہ صبر کرتا رہے اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کے لیے صلوات کا دروازہ کھول دے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو رحمت، اگر اس کو صلوات مل جائے تو پھر شفقت ملے گا، اور جس پر اللہ رب العالمین مہربان ہو جائے، گویا
اس کے لیے مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے تو گویا اللہ رب العالمین اسے آگ سے بچا لے گا۔ اور تیسری چیز ہدایت، اگر بندہ ہدایت یافتہ رہے تو اس کو گمراہی ٹچ نہیں کر سکتی، وہ گمراہی سے بہت دور رہے گا۔ اور جو بندہ گمراہی سے دور رہے اور اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحمت کا مستحق بن جائے گویا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ قرآن کریم کے بات کرنے کا انداز ہے کہ سب سے پہلے تو صبر شکر کے بارے میں بتا دیا، ذکر کے بارے میں بتا دیا۔ اب اللہ رب العالمین یہ تو ایک تھیوری پیش کیا، اب اللہ رب العالمین نے آگے پریکٹیکل بتا دیا کہ دیکھو صبر کا اگر تمہیں نمونہ دیکھنا ہو تو میری ایک بندی، بندہ نہیں، میری ایک بندی ہاجرہ کو دیکھ لو جس نے صبر کیا۔ ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا، اور یہ چیز آپ دوسرے ادیان دوسرے مذاہب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو بیابان اور بالکل چاروں طرف کوئی آدمی نہیں، کوئی مخلوق نہیں، بالکل اکیلے جا کے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیا اور واپس آ گئے۔ اور صبر دیکھیے حاجرہ علیہ السلام کا کہ وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح ہوتے چلی گئی اور صبر کرتی چلی گئی کہ میرے بچے کو میں بچا لوں گی۔ یہ بھی ایک مہربانی ہے، رحمت اللہ رب العالمین کی۔ بالآخر اللہ رب العالمین کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اس کو نوٹ فرما دیا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ جب کوئی عمرہ کے لیے یا حج کرنے کے لیے جائے تو ضرور بضرور وہ صفا اور مروہ کا یہ کرے، سعی کرے، اس کے بغیر حج مکمل ہے، نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بیان فرمایا، اس کو ذرا غور سے سن لیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں تم مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ اس سے اب جاہلوں نے کیا مسئلہ مستنبط کیا کہ جو اللہ کی راہ میں انتقال کر گئے ہیں گویا وہ زندہ ہے، ایک الگ طریقے، جس طرح ہم زندہ ہیں ان کو بھی وہ اس طرح زندہ سمجھتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے، ایک انسان کے عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ شہداء جو انتقال کر گئے اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے بل احیاء، انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ کس طرح زندہ ہیں یہ تم نہیں جان سکتے۔ جنگ احد میں امام مالک نے عبد الرحمن ابن ساسا سے روایت کیا ہے کہ جنگ احد میں عمرو بن جموح، جن کا ایک پیر لنگڑا ہے، وہ چل نہیں پاتے ہیں صحیح سے، پیر لنگڑا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، بچوں نے منع کر دیا، ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، آپ بیٹھے کیا کریں گے جا کے، پہلے ہی تو تکلیف میں مبتلا ہے، اوپر سے جنگ کیسے لڑیں گے، لنگڑے ہیں پیر سے۔ تو عمرو بن جموح دیکھیں جہاد کرنے کا شوق کہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے اپنے بیٹوں کی شکایت کر رہے، اللہ کے نبی میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چھوڑ دو، اپنے باپ کو اجازت دے دو کہ وہ جنگ میں جا کے لڑیں گے۔ تو بیٹے اب کیا کر سکتے ہیں، نبی کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان جائیے، آپ جنگ میں لڑیں، ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے۔ گئے عمرو بن جموح اور جانے کے بعد جنگ احد میں شہید ہو گئے، وہاں پر شہادت کا مقام انہیں ملا، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، دونوں کو ساتھ ہی میں دفن کیا گیا۔ اور کیسے زندہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا زندہ ہونا کیسا ہوتا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو عمرو بن جموح اور عبداللہ بن جبیر کو دونوں کو ساتھ میں دفن کیا گیا، اور جب دونوں کو ساتھ میں دفن کیا گیا ایک عرصے بعد میں، 10 سال کے بعد میں، جب معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب ان کا جو جسم تھا وہاں پر رکھا نہیں جا سکتا تھا، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس کو اٹھا کر وہ کہیں اور دفن کریں گے۔ پتہ یہ چلا، مسئلہ یہ ملا اس سے کہ اگر حالات کچھ خراب ہو جائیں تو ہم جس کو دفن کر دیے ہیں 5-10 سال بعد میں اس کے مجسمے کو اٹھا کر کے ہم کہیں اور بھی جا کے دفن کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ ملا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اب ان دونوں کو اٹھا کر جا کے کہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد دونوں کے جسموں کو نکالا
تو امام مالک عبد الرحمن ابن ساسا سے کہتے ہیں کہ دونوں اس طرح سے قبر سے نکلے کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیے گئے. اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ ہے شہداء کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ تو ہیں لیکن وہ کیسے زندہ ہیں یہ تم نہیں سمجھ سکتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ چیز تھی آج کی تفسیر میں. انشاءاللہ اس کے آگے کی تفسیر ہم آئندہ 10 میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.